السلام علیکم، ہی سولوشنز چینل کی طرف سے میں ہوں عدنان اور ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر 1 انٹروڈکشن ٹو بایولوجی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی سائنس کیا ہوتی ہے اور بایولوجی کسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بایولوجی کو کس طرح ہم نے تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے سائنس کو دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا ہوتی ہے۔ سائنس ایک is the study of in which observation are made, experiments are done and logical conclusions are drawn۔ تو یہ تین اسپیکٹس ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سائنس ایک ایسا علم ہے جس میں ہم مشاہدات کرتے ہیں، کسی بھی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جب ہم دیکھتے ہیں تو گویا کہ ہم جب اس کو اپنے 5 سینسز سے آبزرو کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، تو اس کو ہم آبزرویشن کہتے ہیں۔ اسی طرح ایکسپیریمنٹس آر ڈن، یعنی سائنس میں جب ہم ایک چیز کا مشاہدہ کر لیتے ہیں پھر ہم اس کو تجربات کی بنیاد پر پرکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم لاجیکل کنکلوژن یعنی کچھ عقلی نتائج اخذ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کائنات کس اصولوں پر بنی ہے اور قدرت کن اصولوں کے تحت کام کرتی ہے۔ اس تمام معاملے کو سمجھا جاتا ہے، اسے ہم سائنس کہتے ہیں۔ نیکسٹ جی ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہسٹری کیا ہے اس ورڈ سائنس کی۔ پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ جو سائنٹیفک انفارمیشن تھی وہ علیحدہ علیحدہ برانچز کی شکل میں نہیں تھی جیسا کہ آج ہے۔ آج ٹوڈے از دا موسٹ ڈیولپڈ ورڈ، اور اس میں ہر ایک نالج، ہر ایک اسپیسیفیکیشن اور اسپیشلائزیشن بہت زیادہ ہے۔ تو آج کے دور کے مقابلے میں پرانے وقتوں میں صرف ایک لفظ ہوتا تھا سائنس، اور اس سائنس کے اندر ہی تمام چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا تھا۔ تمام سائنٹیفک انفارمیشن اسی ایک سائنس ورڈ کے اندر ڈسکس کی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد وقت گزرتا چلا گیا، جو سائنسی معلومات تھی وہ بڑھتی چلی گئی، اور پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ ہر ایک جو انفارمیشن ہے، ہر ایک ٹاپک ہے، اس کو ایک علیحدہ برانچ کے طور پر بنا دیا جائے تاکہ جو انٹرسٹ کے مطابق اسٹڈی کرنا ہے اس کو فروغ مل سکے اور اسپیشلائزیشن کو بھی فروغ ملے۔ تو اس مقصد کے لیے جو کافی سارے سائنٹیفک نالجز تھے ان کو مختلف برانچز میں تقسیم کر دیا گیا، جن میں بایولوجی ہے، اسی طرح فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے اینڈ ETC، اور بہت ساری برانچز سائنس کی ہوتی ہیں۔ بایولوجی کیا ہے جی؟ بایولوجی سمپلی دا اسٹڈی آف لائف، دا سائنٹیفک اسٹڈی آف لائف از کالڈ بایولوجی۔ اس کو ہم بایولوجی کہتے ہیں کہ جب ہم کسی زندگی کا، زندہ چیزوں کا اگر سائنسی مطالعہ کریں تو بایولوجی کہلاتی ہے۔ جو لفظ بایولوجی ہے وہ گریک ورڈ سے ڈیرائیو ہے، تو ان میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے بائیوس جس کا مطلب ہے لائف، اور دوسرا ہے لوگوس یعنی تھاٹ اور ریزننگ، یعنی زندگی کے متعلق سوچ بچار کرنا، زندگی کی توجیحات ڈھونڈنا، اس چیز کو ہم بایولوجی کہتے ہیں۔ بایولوجی میں کیا کرتے ہیں یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ اس میں زندہ چیزوں کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم زندہ چیزوں کا مطالعہ کیوں کر رہے ہیں، کہ اس میں ہم ایک زندہ جاندار چیزوں کا جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے ہم مائکروسکوپک لیول سے لے کر میکروسکوپک لیول تک، یعنی چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکل سے لے کر اور پھر اس پورے جاندار کے بننے تک کے تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں کسی بھی جاندار کا، کسی بھی لیونگ باڈی کا سٹرکچر آ جائے گا۔ اب یہ سٹرکچر ایز اے ہول کسی جاندار کا ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جاندار جن چیزوں سے مل کر بنا ہو ان تمام چیزوں کو، جیسے کہ سیلز کے سٹرکچر کی بات کریں تو یہ تمام سٹرکچر کا مطالعہ بھی بایولوجی میں کرتے ہیں۔ پھر اس سیل کے اندر اگر کام کرنے والی مختلف چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ سب سیلولر پارٹیکلز ہیں،
ان کے جو علیحدہ علیحدہ فنکشن ہے. اسی طرح ایک ہیومن باڈی کے اندر یا کسی بھی لیونگ باڈی کے اندر مختلف آرگنز ہیں یا تمام چیزیں یہ جو کام کر رہی ہیں یا پھر پلانٹس ہیں ان میں مختلف کام ہو رہے ہیں. تو اس تمام چیزوں کا مطالعہ، ان کے ساخت اور افعال کا مطالعہ بھی ہم بائیولوجی میں کرتے ہیں. یہ ہمیں کس طریقے سے مدد کرتی ہے؟ بائیولوجی کو اسٹڈی کرنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لیونگ آرگنزم کی اسٹرکچر اور ان کے کام کرنے کے طریقے پر معلومات حاصل کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اپنے جو ہیومن پرابلمز ہیں ہم ان سے کیسے اس کا تدارک کر سکتے ہیں یا کیسے اس سے بچ سکتے ہیں، جو کہ ہمیں ہیلتھ کے ایشوز آتے ہیں یا پھر خوراک کے مسائل ہیں یا پھر انوائرمنٹ کے اندر مختلف قسم کے چینجز آ رہے ہیں. تو یہ کس طریقے سے ہیومن باڈی پر اثر انداز ہوتے ہیں یا لیونگ باڈیز پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کا تدارک کیا ہے، یہ بھی ہمیں اسی وقت معلوم ہوتا ہے جب ہم ایک زندہ جاندار کو سائنٹیفیکلی اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈویژنز کیا ہیں بائیولوجی کی؟ بائیولوجی کو 3 میجر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. 3 بڑی ڈویژنز میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے اور پھر اس کی آگے کئی برانچیز ہیں. تو ہم صرف اس ٹاپک میں صرف ڈویژنز کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے زولوجی، کہ اگر ہم اینیملز کی سائنٹیفک اسٹڈی کر رہے ہیں، اینیملز کے متعلق اسٹڈی کر رہے ہیں تو بائیولوجی کی اس ڈویژن کو ہم زولوجی کہتے ہیں. اس میں صرف جانوروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہو جاتا ہے باٹنی. باٹنی میں پودوں کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے، صرف پلانٹس کو ہم ڈیل کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں باٹنی. اس کے بعد ہے مائکرو بایولوجی. جانوروں اور پودوں کے علاوہ تیسری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں مائکرو آرگنزم کہا جاتا ہے اور یہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتے بلکہ ان کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی مدد لی جاتی ہے. تو مائکروسکوپ کی مدد سے جب ہم مائکرو آرگنزمز کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو مائکرو بایولوجی کہتے ہیں، جیسا کہ بیکٹیریا وغیرہ. نیکسٹ ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو 3 ڈویژنز ہیں ان کو جو مختلف برانچز میں تقسیم کیا گیا ہے وہ کون سی برانچز ہیں، ان کو ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ. اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.